الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے معزز بزرگوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ حال تھا دنیا کا، مشرق سے لے کے مغرب تک کہیں مساوات کا نام و نشان نہ تھا، ہر طرف ظلم اور ناانصافی کا بول بالا تھا۔ انسان کچھ خواص کو چھوڑ کر بقیہ تمام انسانیت جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ چیختی بلختی اور سسکتی ہوئی انسانیت کا کوئی پرسانی حال نہ تھا، کوئی مسیحا نہ تھا۔ ایسے میں مولا کریم کو رحم آیا انسانیت پر، اور اس نے ایک نبی کو مبعوث کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو یہ تعلیمات دے کر بھیجی، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اور جس نے آ کر اللہ کا پیغام دیا، لا الہ الا ہو، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اس کے، مطلب سب کی غلامی سے نکال کر ایک کا غلام بنا دیا گیا۔ واحد اللہ کی ذات ہے جس کی غلامی ہونا چاہیے، بس بقیہ سب کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ اور جس کی تعلیمات میں یہ شامل تھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے، سورہ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13۔ اور جس نبی نے ہم کو یہ سکھایا، یہ بتایا اور یہ تاکید کی، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 411، ان اباکم واحد، لوگو تمہارا والد ایک ہے، تمہاری والدہ ایک ہے۔ ان اباکم واحد الا لفضل علی عربی علی عجمی، کسی بھی عربی کو کسی بھی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ولا عجمی علی عربی، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، ولا احمر علی اسود، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، ولا اسود علی احمر، اور نہ کسی کالے کو نہ کسی گورے پر، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پیاری تعلیمات کے ساتھ مبعوث ہوئے کہ انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے، اور وہ جو دبے کچلے تھے ان کو اسلام کے سائے میں عزت نصیب ہوئی۔ دنیا کے بہت سارے تاریخ داں، جس میں سے جواہر لال نہرو بھی شامل ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جب اسلام آیا تو یہاں کے جتنے دبے کچلے ورگ کے لوگ تھے ان لوگ نے بڑھ چڑھ کر اسلام قبول کیا، اور اسلام بہت تیزی سے پھیلا کیونکہ اسلام انہیں عزت دے رہا تھا، اور وہ حلقہ بغوش اسلام ہو کر انہوں نے عزت پائی۔ بہت سارے ہسٹورینز یہ بات کو لکھتے ہیں۔ وقت مختصر ہے اس لیے بہت تفصیلات میں نہیں جاتے، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک ایک ہسٹورین کو کوٹ کیا جائے۔ تو یہ بات بالکل تاریخ سے ثابت شدہ ہے کہ اسلام کا جو مساوات والا سسٹم ہے، اس کی وجہ سے ہندوستان میں کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن منوادیت یا برہمنیت کو یہ بات کب راس آنے والی تھی؟ ان کا اونچ نیچ ڈسکریمنیشن پر بلڈ شیش محل منظم ہوتا ہوا نظر آیا۔ وہ بالکل یہ چیز برداشت نہیں کر سکے کہ کتنے سارے لوگ اسلام قبول کر کے سب برابر ہوئے جا رہے ہیں، مساوات مینٹین ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک سے ایک چالیں چلنا شروع کر دی۔ سب سے پہلی چال جو انہوں نے چلی وہ یہ کہ اسلام کا بھی بھارتی کرن کر دیا جائے، یہاں کے مسلمانوں کا بھارتی کرن کر دیا جائے، یعنی کہ انہیں بھی کاسٹ میں ڈیوائیڈ کر کے ان کو ڈسکریمنیٹ کر دیا جائے۔ لیکن جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا تو عرب تھے، اہل عرب کے اندر نبی کی تعلیمات تھیں، تو برہمنیت کی یہ چال کامیاب نہ ہو سکی اور مسلمان ڈیوائیڈ نہیں ہوئے۔ پھر ایک اور چال چلی، اور وہ کیا تھا کہ اب ان کو ملچ قرار دے دیا جائے تاکہ کوئی فردر اسلام قبول نہ کرنے پائے۔ تو مسلمانوں کو ملچ یعنی ناپاک کہا جانے لگا، تاکہ جو یہاں کی لوکل عوام ہے وہ اسلام قبول کرنے سے رک جائے اور انہیں مسلمانوں سے نفرت ہو جائے۔
لیکن द्रविड़ تو پہلے ہی ان کی چالوں سے تھوڑا تھوڑا واقف ہو چکے تھے، اس لیے یہ چال بھی کامیاب نہیں ہو سکی منووادیت کی۔ پھر بوکھلائے ہوئے برہمن انہوں نے تیسری چال چلی، اور وہ یہ کہ اب مسلمانوں کا ورن آشرم کیا جائے۔ تو جادو ٹونے کے منتر پڑھے جانے لگے مسلمانوں کو مسحور کرنے کے لیے، لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا عرب کے اندر نبی کی تعلیمات تھی، پھر سے برہمنیت کو منہ کی کھانی پڑی اور مسلمان ڈیوائیڈ نہیں ہو سکے۔ لیکن جیسے ہی اسلامی مساوات کے علم برداروں کا سورج غروب ہوا اور غیر عرب عجمی یہاں پر آ کر حکومت کرنے لگے 995 عیسوی میں، ویسے ہی برہمنیت کی جو چالیں تھیں وہ کامیاب ہونا شروع ہو گئی۔ 300 سال میں جو کام عرب کے اوپر نہیں کر پائے تھے یہ آرینز، وہ غیر عرب جب آئے تو ان کی آنے کے شروعاتی دور میں ہی ان کی چالیں کامیاب ہونے لگیں۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی پر انہوں نے مسلمانوں کو بھی ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیا۔